السلام علیکم جی، دس از ڈاکٹر سہیل اجاز فرام کیمبرج۔ سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب ہم گلوکوز یا کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کے اندر کس طریقے سے جذب ہوتی ہے اور یہ گلوکوز ہماری باڈی کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تب گلوکوز جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے ایک فیول کے طور پہ کام کرتا ہے اور ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس لیے ہماری باڈی اس کو ضائع نہیں کرتی۔ جب بھی ہم شوگر لیتے ہیں تو جس کی جتنی مقدار ہمیں ریکوائر ہوتی ہے وہ ہماری باڈی یوز کر لیتی ہے، اور چونکہ شوگر ہماری باڈی کا فیول ہوتا ہے تو ہماری خوراک کے اندر جو اضافی شوگر موجود ہوتی ہے ہماری باڈی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر ضائع نہ ہو، تو اس کے لیے پینکریاز جو ہے وہ ایک ہارمون یا ایک کیمیکل ریلیز کرتا ہے۔ اس کیمیکل کو انسولین کہتے ہیں۔ یہ انسولین اضافی شوگر کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اور اس کو جسم سے خارج ہونے سے بچاتا ہے، اور عموماً یہ ڈفرینٹ فارم آف شوگر ہمارے جگر کے قریب سٹور ہو جاتی ہے، اور جب ہم کھانا نہیں کھا رہے ہوتے تو ہماری باڈی کے اندر سٹور گلوکوز جو ہے اس کو دوبارہ اس حالت کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری باڈی کے سیلز اسے یوز کر سکیں۔ ڈائبٹیز کے اندر ہمارا پینکریاس یا لبلبا مناسب مقدار میں انسولین پروڈیوس نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہماری خوراک میں موجود کاربوہائیڈریٹ یا شوگر ہمارے خون کے اندر ہی موجود رہتی ہے، اور اس سے ہمارے خون کے اندر گلوکوز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، اور ایسی کنڈیشن کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ذیابیطس کی نشانیاں اور علامات کیا ہیں۔ تو اس میں آپ کو بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، آپ کے وزن کے اندر یکدم تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھنا یا بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ بہت زیادہ تھکاوٹ اور ویکنس فیل کرتے ہیں، آپ کی نظر میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے، آپ کو ایک ہی طرح کا انفیکشن بار بار ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے زخم جلدی ہیل نہیں ہوتے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں سن رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر کوئی کویسچن ہے تو وہ کمنٹ میں شیئر کریں، وی ول آنسر دیٹ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔